أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی تیاری مختلف طریقوں سے امت کو اپنے عمل سے کر کے بتائی ہے، اور ان میں سے ایک حدیث مبارکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے روزے سب سے ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے ہیں۔ تو یہ آخری ایام ہے، اور اس کی وجہ بھی فرمایا فقال شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے رمضان کے لیے تیاری کی جائے، اور ان تیاری طریقوں میں سے ایک طریقہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے روزے رکھنا، اور خاص طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اور معمولات کا نظام الاوقات بنانا، کہ میری زندگی کا کتنا حصہ کن چیزوں پہ صرف ہو رہا ہے، کن کاموں پہ صرف ہو رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اوقات خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں جو وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بچا کر ماہ رمضان المبارک میں ذکر اور اذکار، تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف اور اللہ رب العالمین کے منانے کی کوشش کی جائے، دعاؤں کی کثرت کی جائے، جس سے اللہ رب العالمین مان جائیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ موبائل کا خاص طور پر استعمال، سوشل میڈیا کا اور اس طرح کے انٹرنیٹ کا استعمال، اس کو محدود کیا جائے، اور اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ اس میں ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ضائع ہونے سے اپنے وقت کو بچایا جائے۔ تیسرا کام جو ہے تلاوت قرآن کا ابھی سے معمول بنایا جائے، کہ قرآن کریم کی تلاوت ابھی سے جب ہم اپنی کوئی ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور گڑ گڑا کر آہوازاری کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں معاف فرما دے، اور یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے بخشش کا، رحمتوں کا اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور خاص طور پر قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کیا جائے۔ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کی تجوید ٹھیک کی جائے، اور اپنے تجوید کے ساتھ ساتھ اس کے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور جب ہم اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ثمرات اور فوائد جو ہے پھر ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نظام الاوقات بنا کر قرآن کی تلاوت اور استغفار اور اعمال اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔